بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدخطر القائلون ولا يحصي نعما أهلاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين العاني والقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت اللہ نے اس کلام میں ہمارے رہنماؤں ہمارے ہادی ہمارے امام ہمارے پیشوا ہمیں ہدایت دینے والوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ ویسے بھی پورا قرآن اگر ایک لفظ میں پوچھا اور جانا جائے تو کتاب ہدایت ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے اور وہ امام ہادی ہے۔ یہ تھیوری ہے وہ پریکٹیکل، یہ نظریہ ہے اور وہ عمل، وہ یہ خیال ہے اور وہ حقیقت۔ اللہ ہدایت کی ذمہ داری جو اس کا اپنا کام ہے، رحمت اللہ کا کام ہے، رزق اللہ کا کام ہے، ہدایت اللہ کا کام ہے۔ وہ جو کام اس کا اپنا تھا اس نے جن کے ذریعے سے کیا ہے، رحمت بھی ان کے ذریعے، رزق بھی ان کے ذریعے، ہدایت بھی ان کے ذریعے۔ یہی تو سمجھا رہے ہیں امت کو کہ جب اللہ اپنے سارے کام ان کے ذریعے کرتا ہے تو تم دعا مانگتے ہوئے بغیر ان کے کیسے اللہ سے مانگے؟ وہ اپنے سارے امور اولی الامر کے ذریعے سے انجام دے رہا ہے، تو پھر ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی دعائیں بھی ان کے ذریعے پہنچائیں، اللہ سے بات کریں تو ان کے ذریعے سے بات کریں۔ اسی کو عقیدہ توسل کہا جاتا ہے، یہی وسیلے کا عقیدہ ہے۔ مجھے ان لوگوں پہ کبھی کبھی رحم آتا ہے کہ انہیں جو لوگ پڑھا رہے ہیں وہ کتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر جنہیں پڑھایا جا رہا ہے ان پہ رحم آتا ہے، اور جو پڑھا رہے ہیں ان کے لیے بہرحال دعا کروں گا، میرا مزاج نہیں ہے، دعا کریں گے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ آپ تو ملیں گے میرے بچوں کو سے ایسے لوگ جو کہیں گے ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے۔
ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں. ایسے لوگوں کو پہلے تو یہ کہہ دیا کریں کہ تم اپنا چہرہ آئینے میں جو جا کے دیکھو. جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتے ہیں کرتے ہیں وہی اللہ کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو وسیلہ بناتے ہیں. جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں بات کر سکتے ہیں وہی جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو وسیلہ بناتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی راز عطا فرمائے, مجھے کوئی راز عطا فرمائے. سرکار نے فرمایا حجرے میں چلے جاؤ. فرماتے ہیں جب میں حجرے میں گیا تو میں نے علی کو سجدے میں دیکھا اور حالت سجدہ میں علی یہ ذکر پڑھ رہے تھے اللہم اغفر للخاطئین من شیعتی لمحمد. یا اللہ میرے گناہگار شیعوں کو محمد کے صدقے میں معاف کر دے. منظر دیکھا جب پلٹ کر باہر آیا تو پھر نبی کو سجدے میں دیکھا. سرکار حالت سجدہ میں تھے اور سرکار اللہ سے مناجات کر رہے تھے اللہم اغفر للخاطئین من امتی بحق علی. یا اللہ میرے گناہگار امتیوں کو علی کے صدقے میں معاف کر دے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات. وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور ہم نے انہیں امام بنایا. تحدی ہے, چیلنج ہے, روب ہے, جلال ہے, دعویٰ ہے, اعلان ہے. ہم نے انہیں امام بنایا. جو امام بنایا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں. وہ ہمارے امر سے ہدایت کریں بھی صحیح ہے. وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں. جو میں چاہتا ہوں وہ میرے بندوں تک پہنچائیں. جو میری مشیت ہے وہ میرے بندوں تک پہنچائیں. لہذا یہ اللہ کی مشیت, اللہ کی مرضی کہاں اترتی ہے, کہاں قرار پاتی ہے, وہ گھرانہ یہ گھرانہ ہے. لہذا اسی مشیت کو, اسی اللہ کی مرضی کو اس گھر پہ اور اس در پہ اور اس جگہ پر اللہ نے قرار دیا تو کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے محمد و آل محمد تم تو چاہتے ہی نہیں ہو کچھ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اب اللہ کیا چاہتا ہے کس سے پتہ چلے گا؟ اللہ کیا چاہتا ہے ہمیں کس سے پتہ چلے گا؟ اللہ جو چاہتا ہے ہمیں ان سے پتہ چلے گا. یہ مشیت پروردگار کے اکراس ہیں, یہ مشیت پروردگار کے ترجمان ہیں, یہ مشیت پروردگار کے شارح ہیں, یہ مشیت پروردگار کے مفسر ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ کی مرضیاں پتہ چلتی ہیں. جی یہدون بِأَمْرِنَا دونوں مطلب درست ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور ہم نے ان پر وحی کی ہے نیک کاموں کی. یہ جو کرتے ہیں وہ ہمارے کہنے سے کرتے ہیں, ہمارے حکم سے کرتے ہیں. ان کا ہر عمل ہمارے حکم کے مطابق ہے اور وحی کی ہے ہم نے. ان بچوں جوانوں کے لیے جلدی سے دہرا دیتا ہوں کہ وحی کی کم سے کم دو قسمیں ہیں. ایک وحی ہے قرآنی اور ایک وحی بیانی. وحی قرآنی سرکار پہ تمام ہو گئی. یہ بھی تو میں بھی آپ کو وحی کی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, ہم ان پر وحی کرتے ہیں. وحی تو ہو رہی ہے مگر یہ کون سی وحی ہو رہی ہے؟ وحی قرآنی سرکار پہ ختم ہو گئی. سرکار کے بعد قرآن کا ایک حرف بھی نازل نہیں ہوا, قرآن مکمل ہو گیا. جو وحی قرآنی ہے وہ سرکار پہ تمام ہو گئی. مگر وحی بیانی اس پر آئے گی جو اللہ کے وجود پر بیان ہے. بیان یعنی دلیل, بیانہ یعنی دلیل. انی لعلی بینۃ من ربی. مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں میں اللہ کے وجود پر دلیل ہوں. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ, میں اللہ
اللہ کے وجود پر دلیل ہو۔ اللہ بہت کوششیں کی عرفاء نے، بہت محنت کرتے ہیں صوفیاء، بہت مشقت کرتے ہیں اللہ کو سمجھنے میں اور محبت کرنے میں اور عرفانیات سے جڑے ہوئی اولیاء اور شخصیات، مگر سب کو ایک جگہ جمع کر دیں، سب کو ایک جگہ جمع کر دیں، مولا علی کے اس جملے، اس فطرے، اس معرفت کے، اس عرفان کے جملے کی برابری نہیں کر پائیں گے، جس میں حضرت فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ وہ ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ ہے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں اپنے جیسوں سے بات کر رہا ہوں، یہاں اگر کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہے تو مجھے کچھ دیر کے لیے معاف کرے، میں اپنے جیسوں سے بات کر رہا ہوں۔ ہم اللہ کو اللہ سے سمجھتے ہیں، کہاں سمجھتے ہیں؟ ہم تو اللہ کو چاند سے سمجھتے ہیں، چاند کی حیثیت ہے اللہ سمجھا ہے، مگر ہم تو چاند سے سمجھتے ہیں۔ ہم تو اللہ کو سورج کی گردش سے سمجھتے ہیں، سورج کی گردش کی حیثیت ہے کہ وہ اللہ سمجھائے، یعنی ہماری گلاس تو دیکھیے کتنی چھوٹی ہے، ہماری سطح تو دیکھیں کتنی نیچے کی ہے، ہماری تو سطح ہی ہے نا کہ ہم تو موسموں کے بدلنے سے اللہ کو سمجھتے ہیں، نظم کائنات سے اللہ کو سمجھتے ہیں۔ برہان نظم، عرفاء، فلاسفہ میری بات کو محسوس کریں، فلسفے کے اندر ہم اللہ کو سمجھنے کے لیے جو دلائل قرار دیتے ہیں ان میں سے ایک دلیل ہے برہان نظم۔ یہ دنیا منظم ہے یا نہیں؟ بے تکی ہے یا منظم ہے؟ اگر بے تکی ہو تو کوئی نہ ہو اس کا بڑا۔ اسی امام بار کو لے لیجئے کہ اگر یہ مائک اپنی جگہ نہ ہو، یہ تخت اپنی جگہ نہ ہو، یہ اسپیکر اپنی جگہ نہ ہو، یہ گھڑی اپنی جگہ نہ لگی ہوئی ہو، پنکھے صحیح جگہ نہ لگے ہوئے ہو، تو آپ کہیں گے بھائی اس کا کوئی والی وارث ہے؟ اس کی بے نظمی بتائے گی کہ اس کا وارث نہیں ہے، اور اس کا نظم بتائے گا کہ کوئی وارث ہے۔ اس پوری کائنات کا نظم بتاتا ہے کہ کوئی ناظم ہے۔ ہم نے اللہ کیسے سمجھا بھائی؟ نظم کائنات، اللہ ہے، اسے ہم نے کائنات کے نظم سے سمجھا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ آم کی گٹھلی دبائی اور کھجور کا درخت نکل آیا، اتنا نظم ہے کائنات کے اندر کہ ایک سیکنڈ کے لیے سورج دیر نہیں کرتا نکلنے میں، جو ٹائم بتا دیا گیا اسی میں نکلے گا۔ ایک سیکنڈ کے لیے دیر نہیں کرتا غروب کرنے میں، جو ٹائم بتا دیا گیا اسی میں غروب کرے۔ ہم تو ایسے سمجھتے ہیں اللہ قرآن نظم کے ذریعے، اگر یہ اللہ کو سمجھنے کے لیے یہ کلاس ہے، یہ میری کلاس ہے، ہم تو ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ مگر جب علی بات کریں گے بھائی، اور ذرا میں اپنی بات کو روشن کروں۔ اچھا، میں اپنے مضمون پر ہوں، اس لیے کہ امام سجاد نے جب صلوات پڑھے محمد میرے مولا نے آواز دے کر کہا اے زند اتعصد ہاتھ الآباد، مجھے بھی اجازت دے میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں۔ فَأَتَكَلَّمُوا بِكَلِمَاتٍ لِلَّهِ فِيهِنَّ الرِّضَا وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِنَّ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، مجھے بھی موقع دے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کر بات کروں، اور وہ بات کروں جس میں اللہ کی رضا ہے اور ان سننے والوں کے لیے اجر و ثواب ہے۔ میرے مولا نے دربار یزید میں بیٹھے ہوئے، میرے جو روزانہ آنے والے دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ خطبہ شرح خطبہ امام سجاد پر کچھ غور کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا یہ جو بیٹھے ہیں 600 سے زیادہ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، حضرت نے فرمایا میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جس میں میرے اللہ کی مرضی ہے، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ توجہ ہے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ یہ جو حضرت نے فرمایا کہ ان کے لیے اجر و ثواب ہے، یہ حضرت نے خطابت کے، بیان کے، خطاب کے ایک حسین ترین اصول کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اگر خطیب اور سامع کے درمیان ہم آہنگی نہ ہو، اگر خطیب سامع کو اور سامع خطیب کو جانتا اور پسند نہ کرتا ہو تو وہ بات ہی نہیں کر پائے گا۔ میرے مولا نے
यजीद के हिमायतियों को अपना हिमायती बनाने के लिए भाई सलवात पढ़ रहा मोहम्मद वाल पहले तो थोड़ी सी तवज्जो बढ़ाएं। हज़रत ने क्या फरमाया, ऐ यजीद मुझे भी मौका दे कि मैं इस लकड़ी के ढेर पर, लकड़ियों के ढेर पे जाकर खिताब करूं। मेरे मौला सज्जाद ने फैसला कर दिया जिस मिंबर पर अली के खिलाफ बात हो, जिस मिंबर पे बैठकर अहले बैत के खिलाफ खिताब हो, वो मिंबर नहीं होता, लकड़ियों का ढेर होता। मेरे मौला ने आवाज कहा है, मिंबर नहीं कहा। जबकि यजीद ने जब आवाज देकर लोगों ने कहा कि मौका दो, तो कहने लगा अगर मैंने इसे मौका दे दिया लम यंदिल इल्ला बिफज़ीहती व फ़ज़ीहत आला अबी सुफियान, ये उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक मुझे जलील न करो और मेरे खानदान को रुस्वा न कर दे। मेरे मौला ने फरमाया मुझे भी मौका दो, मैं लकड़ियों के ढेर पे जाऊं। लकड़ियों का ढेर, फैसला हो गया, फैसला हो गया। मेंबर बहुत मुकद्दस जगह है, मेंबर बहुत मुकद्दस जगह है। यहाँ बैठने वाला तय करे कि मेंबर पे बैठ रहा है लकड़ियों का ढेर है। अगर क्या कायदा है, फॉर्मूला क्या है, मिर्जा साहब बैठिएगा, मैं मुसलसल बयान रख रहा हूं, क्या कायदा है? इनकी सलामती के लिए सलवात पढ़ें। ये क्या कायदा है मेंबर पे बैठने वालों के लिए? फ़अतकल्लमू बिकलिमातिन लिल्लाहि फ़ीहिन्ना रिज़ा व लिहाउलाइल जुलसा अजरुल सवाब। ये इमाम ने उसूल दिया है, मेंबर पे बैठने वालों को उसूल दिया है। तुम्हारी गुफ्तगू दो महवरों पर हो, एक अल्लाह की मर्जी और एक सुनने वालों के लिए सवाब। अगर तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर सुनने वालों को सवाब नहीं बल्कि और उनके लिए आजाब पड़ रहा हो, तो फिर वो मेंबर पे नहीं बैठे, तुम लकड़ियों के ढेर पे बैठे हो। और अगर तुम्हारी गुफ्तगू में अल्लाह की मर्जी शामिल नहीं है, अल्लाह की खुशनुदी शामिल नहीं है, अपनी जात महवर है, अपनी जेब महवर है, अपनी शोहरत महवर है, अपनी दुनिया महवर है, अपनी इज्जत और एहतराम महवर है, अपने आप को चमकाने आए हो और उसके अंदर अल्लाह की मर्जी शामिल नहीं है, तो फिर तुम मिंबर पे नहीं बैठे। फिर अगर ऐसे इसको उल्टा कर ले तो फिर ये मिंबर नहीं है, ये लकड़ियों का ढेर है। और अगर मिंबर सजाया गया था अल्लाह के लिए और लोगों के अजर और सवाब के लिए और उस पर कोई आके बैठ गया हो, तो बैठने वाला खतीब नहीं है, खातिब है। इमाम ने यजीद के दरबार में जो खिताब कर रहा था उसे खतीब नहीं कहा, वाइज नहीं कहा, मुखर्रिर नहीं कहा, ये सब अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। फरमाया अय्युहल खातिब, ए बकने वाले, ए बकने वाले, मुझे भी मौका दें। ये फैसला करते हैं हज़रत के मिंबर पे बैठने वाला और मिंबर की एहतराम और इज्जत क्या है। जब मेरे मौला अली चौथे दौरे हुकूमत में हर जीने पे कदम रखते रखते वहां जाके बैठे जहां सरकार बैठा करते थे, तो मजमे में सरगोशियां शुरू हो गई, आपस में कान में लोग बात करने लगे। मिंबर के साथ हजरत अम्मार यासिर तशरीफ फरमा थे, मौला अली के दफ्तरदार थे, मौला अली के सेक्रेटरी थे, मौला अली के मुंशी थे, मौला अली के हक पर होने पर दलील थे। हाँ, हजरत अम्मार को मौला के लिए नबी ने दलील बनाया। जी, हजरत ने आवाज देकर कहा अम्मार ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? तो हजरत अम्मार ने फरमाया ये लोग आपस में कह रहे हैं आप वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। सरकार जिस जीने पे बैठते थे, आखिरी जीने पे सबसे ऊपर सरकार बैठते थे। हजरत की रहमत के बाद जब हुकूमतें बनी, जब मसाइल जो आपके सामने वो हुए, तो हराने वाला
ایک حاکم شخصیت، ایک زینہ نیچے، نبی کے برابر میں کوئی نہیں بیٹھا، نبی کی جگہ کوئی نہیں بیٹھا، پھر ایک اور زینہ، پھر ایک اور زینہ، پھر ایک زینہ، اب تو آخری رہ گیا تھا۔ شاید سب سوچ رہے تھے علی وہاں بیٹھیں گے، مگر علی مولا نے سب جگہ پیر رکھے، قدم رکھے، پیر رکھے ہی تو چڑھیں گے، تو حضرت پھر وہاں تشریف فرما ہوئے کہ جہاں نبی بیٹھا کرتے، سرگوشی ہونے لگی، تو حضرت نے فرمایا، کہنے لگے یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ سرکار نے، مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ دیتے دیتے فرمایا، اور وہ بات جو تم سوچ رہے ہو، بولنا تو کوئی علی سے سیکھے نا، اور وہ بات جو تم سوچ رہے ہو، ماں ہاذہ الآباد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، انا راکب کتف نبی، میں نبی کے دوست کا سوار ہوں۔ بیٹھنے کی دو نیتیں ہونا چاہیے، میں آپ کے توسط سے خطبہ اور واعظین اور مقررین کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے لیے سب سے پہلی نیت تو قربت اللہ۔ ایسا چھوٹا سا تھا، میرے چچا بیٹھے، ہمارے بڑوں نے ممبر پہ بٹھا دیا کہ صاحب وہ بھائی سناؤ، مولانا عام صاحب میرے بڑے بھائی میرے مجلس لکھ کے دیتے تھے جی، میرے والد مجھے ایسے ربائی یاد کروا کے کہتے تھے، ہمارے بچوں کا اشرہ 3 اشرے ہوتے تھے، تو بچوں کے اشروں میں ہم نے پڑھنا سیکھا۔ تو میں سوچتا تھا مولانا کہ یہ جو علماء خطباء واعظین ذاکرین جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں، ظاہر ہے آگے بیٹھ کر مجلس سننے کی عادت، آج میرے دوستوں نے بتایا کہ یہ 20واں خمسہ ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے اس خمسے میں اتنا مجمع کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا پہلے سال نہیں ہو رہا، اس پر بانیان کی بھی محنت ہے اور اس فقیر کا بھی کوئی گوڑ ہے۔ صلوات یہ 20واں خمسہ ہے، آج یہ 100 نمبر مجلس، 100ویں مجلس ہو رہی ہے، پورے 100 مجلس ہو گئی ہیں اس خمسے میں۔ ایک سال بیچ میں ہندوستان گیا تھا تو ایک سال میں نے نہیں پڑھا، لہذا میری 95ویں مجلس ہے، اس خمسے کی یہ 95ویں مجلس ہے، اور 5 دن ایک سال نہیں تھا، ہندوستان مجلس سے پڑھنے گیا تھا، تو یہ محنت ہوتی ہے نا اس کے پیچھے۔ تو جب میں کم سن تھا، میں اپنے فقیری کا اظہار کر رہا ہوں، تو میں سوچ رہا تھا یہ علماء ممبر پر بیٹھ کے نشست کے اوپر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھتے ہیں جی، ممبر میں بھی جب بیٹھا تو ممبر پہ ہاتھ رکھ کر کچھ علماء کو میں دیکھتا تھا وہ کچھ پڑھتے ہیں، تو میں نے اپنے ایک بزرگ عالم سے پوچھا، استاد سے پوچھا کہ حضوری کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے وہ کیا پڑھتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا، مگر تمہیں اگر کچھ پڑھنا ہے تو پھر قربتاً اللہ کی نیت کیا، ممبر پہ بیٹھتے ہوئے نیت کرو کہ یہ میں مجلس اللہ کی خاطر پڑھ رہا ہوں، اور جب میں نے اپنا کام اللہ کے حوالے کر دیا تو میں پھر لفافے کی تلاش میں کیسے رہوں؟ پیسے، دولت، لالچ، یہ ذاکرین کو بانیان دیتے ہیں، ائمہ نے دیا ہے، اور وہ لیتے تھے، وہ دیتے تھے، نیاز ہے نا، تو نیاز کو گنا تو نہیں جاتا، نیاز میں باتیں تو نہیں ہوتی، نیاز ہے، نیاز ابھی آپ نیاز کھائیں گے، ایسے ہی پڑھنے والوں کو بھی نیاز دی جاتی ہے، تو نیاز تو کوئی کاروبار نہیں ہے نا۔ اگر میں نے یہاں پر مجلس کے عوض میں پیسہ لے لیا تو سیدہ سے کیا مانگوں گا؟ نیاز ہے، نیاز مل گئی، نہیں ملی، کہیں زیادہ ملی، کہیں کم ملی، مجھے پتا ہے کہ میری اس گفتگو اس کے اوپر میں نے کلپ بند نہیں کروایا، کل میں نے کچھ باتیں کی تھی تو آپ سے مائک کی بند کر رہا ہے جی، آپ کا اتنا خیال ہے مجھے،
آپ کو مسترب نہیں دیکھ سکتا. میرے قبیلے کے لوگ میرے خلاف پیسے چلا سکتے ہیں. تم نہیں کرتے ہو ایسا تو ہمارے لیے کیوں مشکل بنا رہے ہو؟ تو یہ میں نے اپنے اوپر نیاز طے کرنا. فکسنگ، میچ فکسنگ تو جائز نہیں ہے. مجلس فکسنگ کیسے جائز ہو جائے گی؟ برائی میں اپنی کر رہا ہوں، آپ خفا، آپ بیٹھے ہوئے. تلوار پڑھے ذرا محمد وآلہ. میں نے اوپر نیاز فکس کرنا، طے کرنا اپنے لیے حرام کرا دیا. کیا حلال کو کوئی حرام کر سکتا ہے؟ حلال محمد کو کوئی حلال کر سکتا ہے؟ حرام محمد کو کوئی حلال کر سکتا ہے؟ یا حلال کو کوئی حرام کر سکتا ہے؟ حرام کو کوئی حلال کر سکتا ہے؟ تو پھر میں کیسے کر رہا ہوں؟ کیا مطلب ہے؟ علماء کرام تشریف فرمائیں، مجھے ان سے دعا چاہیے. خاص طور پہ حضرت مولانا علی نذیر زیدی صاحب کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، ان کی عمر برکت کے لیے ایک بلندتر صلوات. ان کی بہت خدمات ہیں. حیدرآباد میں اپنی کم سنی سے دیکھ رہا ہوں انہیں مجلس سے پڑھتے ہوئے. ان کی بہت خدمات ہیں. پچھلے دنوں شدید علیل رہے. آج یہ مولا کی محبت میں اور میری شفقت میں، یعنی مجھ پہ شفقت کی وجہ سے تشریف لائے. تو آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو علماء، شخصیات، بزرگان تشریف فرمائے ہیں، حاجت مند ہم سب فقیر مانگنے آئے نا، ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات. بات بہت روشن ہے. حرام کیسے قرار دے سکتے ہیں بھائی؟ ایک چیز حلال ہے تو حرمت کی دو قسمیں ہیں، کم سے کم دو قسمیں. حرمت ذاتی اور حرمت عرضی. حرمت ذاتی جو شریعت میں حرام 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 آ گئے وہ حرمت ذاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسی محرمات ہوتے ہیں جو ذات میرے لیے حرام ہوں گے، آپ کے لیے حلال ہوں گے. مثلا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے لیے ٹھنڈا پانی زہر ہے، تو کیا یہ ٹھنڈا پانی ذاتاً پینا حرام ہے؟ اگر ٹھنڈا پانی حرام ہوتا پینا تو سب کے لیے ہوتا نا. یہ صرف میرے لیے کیوں حرام ہے؟ اسے کہتے ہیں حرمت ذاتی. جو مجھے نقصان پہنچانے والی چیز ہے آپ کو نہیں ہے. اسادتاً وہ حلال ہے مگر عارضی طور پر، عارضی طور پر مجھ پر وہ حرام ہے. اسے کہتے ہیں حرمت عارضی. وہ ساری چیزیں جو حرمت ذاتی نہیں ہے وہ کسی کے لیے حلال اور کسی کے لیے حرام ہو سکتی ہے. اب میرا ٹھنڈا پانی پینا کیونکہ میری جان کے لیے نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے میرا ٹھنڈا پانی پینا گناہ ہوگا. اسے کہتے ہیں حرمت عارضی. مگر آپ کے لیے، سب کے لیے وہ ٹھنڈا پانی جو ذاتی طور پہ حرام نہیں ہے. اس طرح کی اور مثالیں لے لیجیے آپ. کھٹائی کھانا، فلاں غذا کھانا، شکر لینا شوگر کے مریضوں کے لیے، یہ سگار نوشی، 50 چیزیں ہیں جو ایک کے لیے حلال اور ایک کے لیے حرام. تو جو ایک کے لیے حلال ہے اور ایک کے لیے حرام ہے وہ حرمت عارضی رکھتا ہے، اور جو سب کے لیے حرام ہے وہ حرمت ذاتی رکھتا ہے. میں تو طے کر سکتا ہوں نا کہ اس پیسے کی خاطر، اس نوٹ کی خاطر، اس دنیا کی خاطر میری روحانیت پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے، میری زبان میں اثر نہیں رہے گا. تو میں جانتا ہوں نا اپنا مسئلہ کہ کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے. تو پھر مجھے اختیار بھی ہے کہ میں جو نقصان دہ چیز کو طے کر لوں، تشخیص دے دوں کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، میں اس سے بچوں. ممبر پہ بیٹھنے کا تو امام نے طے کر دیا نا کہ ممبر پہ بیٹھنے والا دو باتوں کا خیال کم سے کم رکھے. ایک اللہ کی مرضی، ایک سننے والوں کے لیے اجر و ثواب. اگر سننے والوں کے لیے اجر و ثواب نہ ہو، میں ساری باتیں تو کروں مگر اجر و ثواب کی باتیں نہ کروں، تو میں گویا ممبر پہ بیٹھنے والا واعظ اور خطیب نہیں ہوں. امام نے فرمایا مجھے بھی موقع دو تاکہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں اور وہ بات کروں جس میں اللہ کی رضا ہو اور سننے والوں کے لیے اجر و ثواب ہو. یہ کہہ کر حضرت دیکھ رہے تھے کہ مجھے موقع ملے تو لوگوں نے باتیں اٹھانا شروع کی. یزید موقع دے، حتی اسمعوا منہ الشیء، انہیں موقع دو تاکہ ہم بھی کچھ سنیں. کہنے لگا نہیں، میں انہیں موقع نہیں دے سکتا. اگر میں نے انہیں موقع دے دیا تو مجھے دلیل دیے بغیر اتریں گے نہیں.
اور کہتا نہیں جانتے انہو من اہل بیت، یہ اہل بیت میں سے ہیں، قد ذقوا العلم ذقا، انہیں ماں کی گود میں علم پڑھایا جاتا ہے۔ امام بھی تو یہی چاہتے تھے نا، بتا کس کو گرفتار کر کے لایا، خود اپنی زبان سے بتا دیا یہ اہل بیت۔ ان کے بڑوں کے ساتھ تو کسی کا مقایسہ نہیں ہو سکتا، لا یقاس کبیرہم لا یقاس والصغیرہم جدۃ لا تداس، ان کے بڑوں کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ان کے بچوں کی کیفیت ایسی ہے جیسے انگارے کو پیر سے نہیں بجھایا جاتا، یہ تڑپا کے رکھ دیتے ہیں ان کے بچے بھی، یہ کیفیت ہے۔ امام اب خطبہ دینا چاہتے ہیں، آوازیں اٹھنے لگی، موقع دو موقع دو، موقع دیا گیا، اور حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے آغاز میں حضرت نے جو آغاز کیا ہے وہ حمد پروردگار سے کیا ہے۔ جی البتہ میرے دوست طے نہیں کرتے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، میں خود طے کرتا ہوں مجھے کیا پڑھنا ہے، لیکن اس دفعہ میں محسوس کر رہا تھا کہ شاید میں اپنے مولا کے خطبے کے کچھ حصوں کو بیان کر جاؤں گا، لیکن مقدماتی خمسہ تھا، اس لیے اس خمسے کو آپ مقدماتی ہی سمجھیں۔ توفیق ہوئی مولا سے ذرا کچھ طے بھی کر دیتے ہیں نا معاملہ، یا اگر زندگی ملی اور توفیق ہوئی تو آئندہ سال مولا کے خطبے کو ہی آگے بڑھائیں گے، سب نے نہیں بولا انشاءاللہ، اپنی اور میری عمر بڑھوائیے، کہیے انشاءاللہ، بلند صلوات کے ساتھ۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ بولنا شروع فرمایا، پہلا جملہ جو حضرت نے فرمایا، الحمدللہ الذی لا بدایۃ لہ۔ 6 جملے مولانا علی نذیر صاحب سے دعا چاہیے، 6 جملے اللہ کی وحدانیت پر امام سجاد نے اپنے خطبے کے آغاز میں فرمائے، 6 جملے۔ ان 6 جملوں میں پہلا جملہ حمد ہے اس اللہ کے لیے لا بدایۃ لہ، جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ توحید اگر سمجھنی ہے تو وہ یہ گھرانہ بتائے گا۔ میں نے آغاز میں ایک جملہ کہا کہ میں اور آپ، اب جوڑ رہا ہوں میں اپنے مضمون سے، میں اور آپ اللہ سمجھنے کے لیے چاند، سورج، نظام شمسی، نظم کائنات، ہم ان چیزوں سے اللہ سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی کیسے میں اپنی بات کو پہنچاؤں؟ استاد جوش ولی آبادی ایک جگہ مرثیہ پڑھ رہے ہیں، بھائی ان کے ایک مصرے پہ ایک بچے نے سبحان اللہ بولا، اللہ کرے میرا مطلب پہنچے، جوش بھائی جوش ولی آبادی کے ایک مصرے پر ایک بچے نے سبحان اللہ کہا، وہ ممبر سے اتر آئے، کہنے لگے اگر میرے شعر بچہ سمجھتا ہے تو مجھے دوبارہ کہنے پڑیں گے۔ ہم اللہ کو چاند سورج سے مانتے ہیں، اس پہ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، مگر ہمارے پاس تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ کو اللہ کی مخلوق سے پہچانے، یہ عرفاء کی دنیا میں، عارفوں کی دنیا میں، عرفانیات کے میدان میں یہ اللہ کی توہین ہے۔ اللہ کو مخلوق سے پہچانو گے، فرمانے میرے مولا نحن معاشر الانبیاء نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم انبیاء نے بھی فرمایا، ائمہ نے بھی فرمایا، انبیاء نے کہا اور ائمہ نے فرمایا، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں، اپنی عقلوں کے مطابق نہیں۔ اللہ کرے میری بات جائے، ائمہ جب ہم سے بات کرتے ہیں اپنی عقل کے مطابق نہیں کرتے، ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم، جتنے بھی فرامین ہیں ائمہ کے وہ ہماری عقل اور فہم میں آنے کے لیے انہوں نے ارشاد فرمائے جی، لیکن جب اللہ سے بات کرتے ہیں، نہیں جلدی بول دیا میں نے، جب وہ مخلوق سے بات کرتے ہیں تو مخلوق کی عقل کے مطابق بولتے ہیں، اور جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنی عقل کے مطابق۔ اب اگر یہ تمہیدی جملہ ذہن میں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
کے مطابق. اب ذرا اس جملے کو میرے مولا کے سنیے. الحمدللہ الذی لا بدایۃ لہ. امام سجاد کا فقرہ توحید کے باب میں. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کی ابتدا نہیں ہے. ابتدا نہیں ہے. کیسے سمجھے کہ ابتدا نہیں ہے؟ اسی بات کو میرے مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا. لیسا لأولیتہ ابتداء ولأزلیتہ انقضاء. مولا امام مولا علی کا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی معرفت میں جملہ جس کی اولیت کی ابتدا نہیں ہے اور جس کی ازلیت کی انقضاء نہیں ہے. جب ہم بولتے ہیں نا توحید کے باب میں جب سوچتے ہیں کہ یہ ابدی ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے. ازلی کے آغاز کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا تصور ہوتا ہے اور ابدی انجام کی طرف. تو پھر ہمارے ذہن میں کبھی کبھی خیال آتا ہے یہ ازلی اور ابدی سن کے کہ کوئی تو ابتدا ہوگی. ہمیں نہیں پتا مگر ازلی ہے یعنی کہیں سے شروع ہوا ہے اور کہیں تو جا کے بات ختم ہوگی. مولا علی نے دروازہ ہی بند کر دیا. یہ سوچنے کا دروازہ بند کر دیا. اس کی اولیت کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور اس کی ازلیت کی کوئی انقضاء نہیں ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ. بھائی میں نے اپنے روال بحث کے مطابق اپنی گفتگو کو کیا ہے. آپ مجھے احساس مت ہونے دیجیے گا کہ گفتگو خشک ہو رہی ہے. پسندیدہ مضمون ہے مولا علی کا جسے توحید کہا جاتا ہے. میرے مولا اور میں خطیب ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ بچوں کو بھی سونے نہیں دینا ہے, اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. جی مولانا مودودی صاحب کرلا گئے. مولانا مودودی ہمارے بھائی جماعت اسلامی کے دوستوں کے ایک بہت بزرگ معتبر اور ایک اسلامی تاریخ کے پاکستان کی خاص طور پر اور دنیا میں انقلابی شخصیات میں ایک بڑا نام. وہ گئے ایک اسکول کے اندر وزٹ پہ. آپ لوگ بھی افسران میں تشریف فرما ہے یا جن کے اپنے اسکولس ہیں وہ وزٹ پہ جاتے ہیں. میں بھی الحمدللہ اس کی حیثیت کا حامل ہوں. تو اپنے اسکولوں میں جانا ہوتا ہے. ہمارے الحمدللہ 3 اسکول اب تک ہو چکے ہیں اور آپ کو خوشخبری دوں کہ ٹنڈا والیار میں ہم ہاسٹل اسکول بنانے جا رہے ہیں جو تقریباً آدھے سندھ کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. اسکول کی بات کر رہا ہوں. مدرسہ علیحدہ ہے, وہ اپنی جگہ علیحدہ ہے, اسکول علیحدہ ہے. یہی انگلش میڈیم, یہی میٹرک سسٹم, یہی او لیول, یہی اے لیول. میرے جماعت اسلامی کے بھائیوں نے پورے ملک میں 1000 اسکول بنا لیے. آپ نہیں بنا سکتے. ان کے اسکولوں کی تعریف کر رہا ہوں میں. کوئی ٹکر میں یا مقابلے میں بات بنانے کی بات نہیں کر رہا, توفیق کی بات کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ سندھ میں ہم 2 اسکول بنائیں گے. اندرون سندھ میں ایک ٹنڈولیار میں, ایک لاڑکانہ میں. لاڑکانہ والا اسکول جو ہوگا وہ ہاسٹل اسکول, جیسے بورڈنگ, جس کے بچے رہیں گے. جی ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے. اور بچوں کی بات کر رہا ہوں, پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں, فرقہ پرستی کی بات نہیں کر رہا. پاکستان کے بچوں کی بات کر رہا ہوں, اپنے صوبے کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. آدھے سندھ کو ہم کور کریں گے. کوشش ہے کہ ٹنڈا والیار والے اسکول سے اور آدھے کو ہم لاڑکانہ ہے. ادھر بھی ہمارے پاس 6 ایکڑ لینڈ ہے, ادھر کے ہمارے پاس 3 ایکڑ لینڈ ہے. ادھر کا تو نقشہ بھی اپروو ہو گیا ہے ٹنڈا والیار والا, اور 4 دیواری کے پیسے بھی ہیں. باقی آپ جانے ہیں. صلوات پڑھ رہا محمد. مانگنا آتا نہیں ہے مجھے. ایک صلوات پڑھ رہا محمد والے. اس سے بلند صلوات پڑھ لیں. مولانا مودودی قبلہ گئے ایک اسکول کے اندر وزٹ پر. توجہ ہے, میں اپنی بحث کے اندر ہوں, مثال لا رہا ہوں ان بچوں کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے. تو انہوں نے بچوں سے پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے تھے, ٹیچر کیا پڑھا رہے تھے, کوئی بھی سبق کھول کے بیٹا یہ پڑھ کے دکھاؤ. وزٹ پہ جانے والے اسی طرح کا آزمائشی وزٹ جب کرتے ہیں اور جو سرپرائز وزٹ کرتے ہیں, اچانک جاتے ہیں تاکہ جا کے
اندازہ کریں کہ معیار کوالٹی ایجوکیشن اور معیار کیا ہے بچوں کا. تو مولانا بھی ایسے ہی گئے. تو مولانا نے بچوں سے بات کرنا شروع کی. جب کلاس سے نکلنے لگے تو ایک بچے نے آواز دے کر کہ مولانا مجھے بھی کوئی سوال کرنا ہے. تو انہیں بڑا اچھا لگا, موڑ کر آئے. تو کہنے لگے بیٹا کہو کیا بات کر رہے ہو. مولانا اللہ سے پہلے کون تھا؟ اللہ سے پہلے کون تھا؟ تو مولانا نے کہا بیٹا اللہ سے پہلے تو کوئی نہیں تھا. اللہ سے پہلے کوئی نہیں, اللہ کے بعد سب ہے. بہت کوشش کی اور قابل شخصیت تھی. تو کہا بیٹا تمہارے ذہن میں کیا جواب ہے؟ کہنے مولانا میں نے تو یہی اپنے جہاں میں جاتا ہوں مجمع میں, جہاں ایک جگہ جاتا ہوں میں, ابھی اسے نہیں بتایا کہاں جاتا ہوں, جہاں میں جاتا ہوں میں نے ایک بات سنی اور مجھے سمجھ میں آئی, وہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں, وہ میں آپ کو عطیہ کر رہا ہوں. کہ 10 سے پہلے کیا ہے؟ 9 سے پہلے کیا ہے؟ 8 سے پہلے کیا ہے؟ 7 سے پہلے کیا ہے؟ 6 سے پہلے کیا ہے؟ 5 سے پہلے 4 سے پہلے 3 سے پہلے 2 سے پہلے 1 سے پہلے 0. کا یہی جواب ہے. جب 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے تو اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تھک گئے آپ میری باتوں سے. اللہ نے کہا مرحبا شاباش بیٹا, جہاں جاتے ہو بہت اچھی جگہ جاتے ہو, کہاں جایا کرو سننے کے لیے. پلٹنے لگے تو پھر اسی بچے کی آواز آئی مولانا ایک اور سوال. انہوں نے کہا پوچھو بیٹا. کہا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تو مالک اور خالق ہے, جو چاہے کرے. کہ نہیں مجھے پتا ہے. کہنے لگے پہلے یہ تم بتاؤ شیعہ تو نہیں ہو؟ اس بچے نے کہا الحمدللہ میں شیعہ ہوں. قریب آ کے پیار کیا اور کہنے لگے بتاؤ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مولانا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ محمد و آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے. چالیس دن محنت کرنا پڑتی ہے. اگر کسی سے نعرہ لگوانا چاہتے ہو نا تو پہلے اس پہ محنت کرو. اس بچے کی سلامتی کے لیے کھڑے ہو کر ایک دفعہ اور نعرہ لگاؤ. یہی جگہ بھی نعرہ کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ مل کر. وہ آپ بھی لگائیے گا مگر اس کے ساتھ پھر وہی ہو رہا ہے. بات روشن ہے. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا بدایۃ لہ, جس کی کوئی بدایہ نہیں ہے, ابتدا نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے. ابتدا کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں وقت ہو, اور یہ تو وقت سے پہلے کا وجود ہے. وقت نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. اور یہ تو اللہ کی بات کر رہا ہوں, وہی وقت سے پہلے بھی 14 تھے. اللہ تو پھر ان کا بھی مالک ہے, اللہ تو پھر ان کا بھی خالق ہے. وقت سے پہلے اللہ نے 14 کو بنایا.
اور کہیں دور مت جائیے گا، ہمیشہ من جیسے لوگوں سے قرآن سے آبا نہ مانگیں۔ قرآن سورہ دہر کے اندر اللہ نے اعلان فرمایا ہلاک علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر کبھی کوئی ایسا وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ ہمیشہ سے قابل ذکر تھا۔ سورج نہیں تھا، محمد اور علی تھے۔ چاند نہیں تھا، یہ گھرانہ تھا۔ اللہ نے اس گھرانے کو سب سے پہلے بنایا اور بنانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دی۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، تجھے مبارک ہو بہترین مخلوق کا بنانے والا ہو گیا۔ کچھ نہیں تھا اور یہ 14 تھے، مگر ان کا خالق وہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں۔ تو اللہ کو سمجھنے کے لیے میں اور آپ ان چیزوں سے سہارا لیتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے مولا جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے۔ اللہ کو چاند ستاروں سے کیسے سمجھو، اللہ کو ہواؤں سے کیسے سمجھو، اللہ کو نظام شمسی سے کیسے مانو، اللہ کو اللہ سے مانو۔ یہ معیار معرفت اہل بیت ہے۔ ہم محتاج ہیں کہ علتوں سے اور آثار سے اللہ کو سمجھیں، لیکن اہل بیت آثار سے اللہ کو نہیں سمجھتے۔ بھئی اہل بیت چاند کے ذریعے سے اللہ کو کیسے مانے جبکہ چاند ان کے صدقے میں بنا ہو؟ سورج کے ذریعے سے اللہ کو کیسے مانے جبکہ سورج تو ان کے پیروں کی دھول ہے؟ یہ ساری روایتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے، یہ خطابت نہیں کر رہا۔ اللہ نے جب کائنات کو بنانا چاہا، اللہ نے جب اپنے آپ سے پیار کیا، اللہ نے جب اپنے آپ سے عشق کیا، کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببتو، جب میں نے اپنے آپ سے پیار کیا، اس کو ایسے لے نا، جب میں نے اپنے آپ سے پیار کیا، فخلقتک یا محمد، تو محمد تمہیں بنا دیا۔ سرکار کی خلقت اللہ کا اپنے آپ سے پیار ہے۔ تھک گیا بغرات میں کیا کرتا، سرکار کی خلقت اللہ کا اپنے آپ سے عشق ہے۔ اللہ جب اپنے آپ سے عشق کرنے لگا تو اپنے عشق کا اظہار کیا، تو فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں بنا ڈالا، اور میں تمہارے ذریعے سے چاہتا تھا لوگ مجھے پہچانے۔ اے محمد میں نے تمہیں بنایا اور نبی کے نور کا ٹکڑا کیا تو علی نام دیا۔ مولانا میں بہت سوچتا رہا، اپنے بزرگ علماء سے پوچھتا رہا، عرفا سے پوچھتا رہا، اللہ نے نبی کی طرح علی مولا کا نور علیحدہ سے کیوں نہیں بنایا؟ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے تو حصے ہیں، یا اللہ تو نے علی کا نور علیحدہ کیوں نہیں بنایا؟ علی کو نبی کا جز بنا دیا، اور جو جز ہوتا ہے وہ جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ سمد نہیں ہوتا، اور جو سمجھ نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔ پھر سیدہ کا نور خلق کیا، سیدہ کے نور سے جو شعائیں نکلی، اس پہلی کرن کو اللہ نے سورج بنا دیا۔ یہ سورج سیدہ کے نور سے نکلنے والی ایک کرن ہے۔ سبحان اللہ۔ سب کچھ بناتا چلا گیا، سب کچھ ان کی محبت میں بناتا چلا گیا، سب کچھ ان کی عشق میں اللہ بناتا چلا گیا۔ لہذا ان بچوں، ان جوانوں سے جن کے ذہن میں کسی نے یہ خیال ڈالا ہو، یہ وضاحت کرتا میں گزروں کہ اللہ نے جب سب کچھ ان کے لیے بنایا، ان کی محبت میں بنایا، تو جب یہ چلے گئے، پردہ فرما گئے، مدینہ منورہ نجف اشرف میں سو گئے، تو بھائی یہ سب چیزیں لکھتی کیوں نہیں؟ جن کے لیے بنائی تھی وہی چلے گئے۔ یہ مجلس ختم ہو جائے گی تو لائٹیں بند ہوں گی یا نہیں؟ مائک بند ہو گئے یا نہیں؟ ممبر اپنی جگہ جائے گا یا نہیں؟ جی آپ اپنے گھر جائیں گے یا نہیں؟ اگر مجلس ختم ہو جائے پھر بھی یہ سب چیزیں اپنی جگہ رہیں تو آپ پوچھیں گے کیا دوسری مجلس ہونی ہے؟ اور اگر جواب آئے کہ نہیں مجلس تو اب نہیں ہونی، مجلس ختم ہو گئی، تو آپ کہیں گے جب ختم ہو گئی تو پھر مجلس کی وجہ سے جو چیزیں تھیں وہ ختم کیوں نہیں ہو رہی؟
اللہ نے اگر یہ زمین ستارے یہ آسمان یہ سب کچھ ان کے لیے بنایا، ان کی محبت میں بنایا، ان کے صدقے میں بنایا، تو ان کے جانے پہ ختم کیوں نہیں ہوئی؟ تو مانے یہ گئے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ یہ گئے نہیں ہیں، یہ ہیں۔ جیسے شاعر کہتا ہے امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر۔ شیر کو شیر کی طرح سنیں گے، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر۔ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر۔ خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ حیدر عزت بھی بڑی ہے تو مصیبت بھی بڑی ہے۔ سب کچھ لٹا دیا مگر پھر بھی سجدے کم نہیں ہوئے۔ شام غریبہ سے صبح 11 محرم تک امام سجاد نے ایک سجدے میں رات کاٹی ہے، مسلسل اللہ کی تسبیح۔ حسین مولا ہر ناشے پہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل جانا، اور جب سب قربان کر دیا اور خود گئے نا تو میر انیس کہتے ہیں ہاتھ خالی تیرے دربار میں آیا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین۔ یا اللہ تیری شان کے مطابق تو میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، اب میں خود آ رہا ہوں، اب میں خود تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں اور میرے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے۔ علی اکبر دے چکے، قاسم دے چکے، وہ 6 مہینے والا علی اصغر دے چکے۔ رونے والوں، تکلیفیں مصیبتیں تو امام نے کیا کیا نہیں دیکھی، مگر سب سے زیادہ جس مصیبت پر امام کی آزمائش سب سے بڑی آزمائش تھی وہ جناب زینب کی بے رضائی ہے۔ جب جناب عباس علیہ السلام آخری آواز دی تھی نا مولا میرا سلام، تو امام گھوڑے پہ بیٹھ کر اس طرف روانہ ہوئے جہاں عباس گھوڑے سے گرے تھے، آدھے رستے سے واپس آ گئے، پھر خیموں کے گرد کھڑے ہوئے، آواز لگائی، سلام کیا بیویوں کو، اور پھر گئے، پھر آدھے رستے سے واپس آ گئے۔ میرے مولا نے یہ 3 مرتبہ انجام دیا ہے۔ یہاں مختل نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ جب عباس کی طرف جاتے تھے تو خیال آتا تھا اب زینب پہ حملہ ہوگا، دشمن کو یہ سکون ہو گیا کہ ہم نے عباس مان لیا، پھر خیال آتا تھا میرا بھائی مجھے بلا رہا ہے، تو اس طرف جاتے تھے، پھر واپس آ کے جناب زینب کو سلام کرتے تھے تاکہ بیویوں کو حوصلہ رہے کہ ابھی حسین ہے۔ رونے والوں، یہ اس خمسے کی آخری مجلس ہے اور ایک اعتبار سے اس شہر کی ایک مخصوصی بھی ہے۔ ابھی آپ جب مجلس کے باہر نکلیں گے تو 63 محملوں میں جانے والا قافلہ تین محملوں میں لوٹا ہے۔ کبھی غور کیا یہ سب کہاں رہ گئے؟
सब करबला में नहीं रहे, सब करबला में नहीं रहे। अल्लाह आपको जनाब ज़ैनब की ज़ियारत का शरफ अता करे। मैं जब आखिरी मरतबा चंद साल पहले गया था तो लुबनान बैरूत में हमारी फ्लाइट उतरी और वहाँ से हम बाय रोड बॉर्डर क्रॉस करके शाम में आए। तो जो शाम और लुबनान का बॉर्डर है, बालबक जिसे कहते हैं, या किताबों में बालबक लिखा है और अरब उसको बालबक कहते हैं। बालबक एक शहर आता है, बॉर्डर का शहर है। हमारा एक रात का क़याम था वहाँ, तो अभी हम जाके ठहरे थे। कुछ ही देर के बाद हमारे पाक ने सादात ने कहा कि 2 ज़ियारतें हैं, हम वो ज़ियारत करने चल रहे हैं। जब वहाँ गए तो इमाम हुसैन की 2 बेटियों के मज़ार, मेरे लिए पहला इत्तफाक। वहाँ जो मौजूद उलमा थे, मैंने उनसे पूछा, एक बीबी का नाम खौला है, एक बीबी का नाम खौला है, जो 2 बीवियों। तो वहाँ जो आलिम थे, मैंने उनसे पूछा कि आखिर इन मज़ारों की तारीख क्या है। तो कहा कि ये एक बीबी के तो सर पे पत्थर मारा था जिससे खून बंद नहीं हुआ और ये बीबी यहीं शहीद हो गई और इमाम सज्जाद ने उधर जनाब ज़ैनब ने यहीं दफना दिया। और एक बीबी तो 6 साल की थी, ऊंट से गिरी तो उसने ऊंट ने पैर रख दिया। हुसैन की 2 बेटियों के मज़ार। अभी आप बाहर जाके ज़ियारत करेंगे, 3 महफिलें होंगी। ये काफिला लुट कर वापस आया है। शाम के जिंदान में असीर रहे, जिंदान की छत नहीं थी, दिन में धूप पड़ती थी, रात में ओस पड़ती थी, बीवियों के चेहरे गुमला गए थे, बच्चों के रंग बदल गए थे, पहचानने के लिए कोई तैयार नहीं था। हत्ता जनाब मोहम्मद हनफिया नहीं पहचानेंगे ज़ैनुल आबिदीन कौन है। जनाब ज़ैनब को जनाब उम्मुल बनीन नहीं पहचान पाई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब खेमे में आई है ना, जिनके मज़हब में रोना जायज़ है, नहीं मालूम मेरी ज़िंदगी में आइंदा साल ये तारीखें लिखी है नहीं लिखी। जब आई है ना जनाब उम्मुल बनीन, तो खुद जनाब ज़ैनब से कहने लगी, बीबी मुझे रास्ता दो, मुझे ज़ैनब से मिलना है। तो जनाब ज़ैनब ने रिपट कर कहा, अम्मा ज़ैनब इस काबिल का कि ज़ैनब को माँ ही भी पहचाने। अहले बैत के शाम से रिहाई के 2 सबब। एक वो शिकार खेल कर आ रहा था हिरनी का, इमाम सज्जाद ने उस हिरनी की ज़मानत ली। इमाम ने फरमाया इसके 2 बच्चे हैं, वो भूखे हैं, ये दूध पिला के वापस आ जाएगी। वो शिकारी कहने लगा, तुम तो खुद असीर हो, तुम हिरनी की ज़मानत ले रहे हो। इमाम ने फरमाया मुझ पे यकीन कर, ये बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाएगी। सुन रहे हैं ना आप? ये आवाज, ये गुफ्तगू जिंदान में जनाब रबाब भी तो सुन रही होंगी। दूध पिलाने वाली माँ। गुजारिश है कि जब कभी जनाब अली असगर का जिक्र आए तो जनाब रबाब को जरूर सलाम किया करें, जनाब रबाब को जरूर सलाम किया करें। मेरे एक दोस्त हिंदुस्तान के रहने वाले मुझे ऐसे कह रहे थे कि उनके शहर बनारस में ताजिए का जुलूस आशूर के दिन बरामद हुआ। चंद दोस्तों ने तय किया कि हम आगे चलते हैं ताकि इंतजाम देखें। जब आगे बढ़े तो एक चौक पे हजारों की तादाद में हिंदू औरतें खड़ी थी। कहते हैं जब बराबर से गुजरे तो एक चीज और महसूस हुई कि हर गोद में दूध पीता बच्चा है। जब हम गुजर रहे थे तो एक औरत की आवाज आई, हिंदू औरत की, भाई मुसलमान हो? तो वो कहते हैं मैंने कहा हम मुसलमान हैं। कहने लगे मुसलमान हो तो बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा? तो कहने लगे, मैंने उनसे कहा तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का क्यों इंतजार है? क्या तुम्हें नहीं पता आज हुसैन का बच्चा भूखा मारा गया? आज हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते जब तक ताज़िया दफना न दिया जाए। बड़ा
जिक्र था जनाब नवाब, बड़ा हौसला था जनाब नवाब। दो कमाइयां ही तो थी जनाब नवाब के पास। एक अली असगर, वो इमाम हुसैन की गोद में उजला सा कुर्ता पहना था, बालों में कंघी देकर, आंखों में सुरमा देकर, कमर में छोटा सा पटका बांधकर। और अल्लामा ज़ीशान नरजवादी ने जब ये जुमले पढ़े हैं ना मसाहिब में, तो फरमाते हैं कि बालों में कंघी की, आंखों में सुरमा दिया, सफेद कुर्ता पहनाया, कमर में पटका बांधा और पेशानी का बोसा देकर कहा, अली असगर, अगर जन्नत में दादी ने पूछा तुम्हारी माँ ने मुंह क्यों नहीं धुलाया, तो कहते ना पिलाने को पानी नहीं था। हौसला करके रोएंगे, मुझे जल्दी नहीं है। अल्लाह इन नवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमाए। आप में एक बड़ी तादाद उन अज़ादारों की इस मजलिस में आती है जिन्हें मुझसे ये तवक्को होती है कि मसाइल पढ़ेंगे। और वैसे भी इमाम का जिक्र अय्याम अज़ा विदा हो रहे हैं ना, अब ये काले कपड़े आप संदूकों में रख लेंगे ना, अब ये काले कपड़े आप अलमारियों में रख देंगे ना, अब तो आइंदा साल जब चांद आएगा हम जिंदा हुए तो काले कपड़े पहनेंगे, कलम बढ़ा दिए जाएंगे, खाने बढ़ा दिए जाएंगे, ये रौनकें चली जाएंगी जो जिक्र इमाम हुसैन की वजह से बनी थी कि सुबह वहां मजलिस है तो दोपहर को वहां, तो रात को वहां, एक दिन में 4-4, 5-5 मजलिसों में जा रहे थे। अब तो फिर खबर आएगी कि आज एक हफ्ते बाद कहीं मजलिस हो रही है और वो भी किसी के साले सवाब की होगी, हुसैन के अली असगर की नहीं होगी। एक कमाई हजरत अली असगर जो जनाब रबाब ने इमाम हुसैन के हवाले कर दी। दूसरी कमाई का नाम बताऊं, उसे जिंदान शाम में छोड़ आई, उसे जिंदान शाम में छोड़ आई। और किसे छोड़ाई? जिसे आजादी का, रिहाई का, वतन का, घर जाने का सबसे ज्यादा ख्याल था। रोजाना कहती थी अम्मा मदीने कब जाएंगे, अम्मा वतन कब जाएंगे, अम्मा कोई नहीं है जो हमें छुड़ाए, अम्मा चाचा अब्बास को मार दिया, अम्मा मेरे माँ बाप को मार दिया। किसी ने मदीने में इमाम सज्जाद से पूछा था, मौला आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, आप में ये बुढ़ापा कैसा है? तो रोते हुए फरमाया, सकीना के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। तो नन्हा सा जनाजा, वो छोटी बहन की मैयत, जब गस्साला को बुलाया गया ना, जब गस्साला को बुलाया गया गुस्ल देने के लिए, तो वो पर्दे के पीछे से रोती हुई बाहर आई और इमाम सज्जाद से कहने लगी, आपकी बहन को क्या बीमारी थी? जिस बीमारी में दुनिया से गई है वो बीमारी क्या थी? इमाम रोते हुए फरमाते, मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं, तेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी। कहा जब मैंने कुर्ता अलहदा किया है तो बदन पे नीले निशान। इमाम ने फरमाया, ये शेवर के ताजियानों के निशान, ये बाबा को जाके दिखाएगी। दफना दिया छोटी बहन को और ये सबब बना अहले बैत की रिहाई का। जनाब सकीना की जिंदान में शहादत ने एक इनकलाब बपा कर दिया। शाम के देहातों में, शाम के नवाही शहरों में खबर फैलने लगी कि जिंदान में अहले बैत हैं, नबी के बच्चे हैं, उनकी बच्ची भी दुनिया से चली गई। एक इनकलाब बपा होने लगा। यजीद ने गनीमत जाना कि जल्दी इन्हें मदीना भेजे। इमाम सज्जाद को बुला के कहता है, ज़ैनुल आबिदीन हमने तय कर लिया है कि हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं। इमाम ने फरमाया, मैं फूफी से पूछूंगा जीता कौन और हारा कौन, ये तय होगा ना। जनाब ज़ैनब के पास आए, अम्मा यजीद कहता है मैं रिहा करना चाहता हूँ। बीवी ने फरमाया, मेरी 3 शराइत हैं, मेरी 3 शराइत हैं। मेरी पहली शर्त तो ये है, मुझे एक घर चाहिए,
میں اسی شام میں جہاں تم ہمیں باندھ کر لائے تھے، میں اسی شام میں بتاؤں گی کہ حسین کون ہے۔ میں اپنے بھائی کا ذکر کروں گی شام کے شہر میں، مجھے گھر چاہیے۔ اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ ہمارے سروں کو، ہمارے شہیدوں کے سروں کو واپس کرو۔ میرے بھائی کا سر مجھے دو، میں کربلا لے کے جاؤں۔ علی اکبر کا سر مجھے دو، قاسم کا سر چاہیے، وہ چھوٹا سا علی اصغر، اس کا سر بھی مجھے چاہیے۔ پھر ہمارے تبرکات لوٹے گئے، وہ ہمارے تبرکات واپس کرو۔ وہ بالیاں جو سکینہ یاد کرتی کرتی چلی گئی، وہ زیورات ہمیں واپس کرو، سیدانیوں کی چادریں ہمیں واپس کرو۔ اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا قافلہ سالار ہو جو رستوں سے آشنا ہو، ہمیں مدینہ پہنچا کر آئے۔ امام نے جیسے یزید کے سامنے یہ 3 شرطیں رکھی، یزید کہنے لگا میں 2 شرطیں ماننے کو تیار ہوں، گھر بھی دیتا ہوں جہاں آپ قیام کریں، اور ذکر کرنا چاہیں تو ذکر کریں۔ اور تبرکات کیسے واپس کروں؟ کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، آپ پیسے بتائیں میں پیسے دینے کو تیار ہوں۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس کردے کی قیمت ادا کرے جو میری دادی زہرا نے میرے بابا حسین کے لیے تیسری شرط آپ کی قبول کرتے ہیں، بشیر ابن جزنم کو آپ کے ہمراہ کریں گے جو آپ کو مدینہ پہنچا کر آئے گا۔ میری بیوی نے شام میں ماتم کیا، گھر ملا جہاں بیوی نے شام کی عورتوں کو بلا بلا کر بتایا ہم کون ہیں، ہم کون ہیں، ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میری بیوی نے شام میں 3 دن یا 10 دن ماتم کیا، اور ابھی ماتم اور عزاداری چل رہی تھی کہ ایک مرتبہ خبر آئی کہ کچھ تبرکات واپس آئے۔ ان تبرکات کے اندر کچھ گٹھڑیاں لا کے رکھی گئی، وہ گٹھڑیاں جو بیچ میں لا کے رکھی گئی، جناب زینب نے کھولا تو اس میں چادریں تھیں، کچھ میں کچھ زیورات تھے، کچھ پاجامے تھی، کچھ بندے تھے، کچھ بالیاں تھیں۔ جناب زینب نے ایک چادر کو دیکھ کر آوازیں دینا شروع کی، بہن ام کلثوم تمہاری چادر آ گئی، بھابھی ام فروا یہ آپ کی چادر بھی واپس آ گئی، بھابھی ام لیلا یہ آپ کی چادر بھی واپس آ گئی۔ سنیں گے دادا لو کیا منظر بنا، ایک چھوٹی سی چادر نکلی، ایسا لگ رہا تھا جیسے تابوت اٹھ رہا ہو۔ جناب زینب نے چادر اٹھائی، پیچھے پیچھے بیویاں قبر سکینہ پہ چادر کو پھیلا اور آواز دے کر کہا سکینہ اٹھو تمہاری چادر کیا۔ تھکیں گے نہیں اللہ دارو، اللہ آپ کو اور مجھے حوصلہ عطا فرمائے۔ میری بیوی نے عزاداری کی، قافلہ تیار ہونے لگا، محملوں کو تیار کیا جانے لگا۔ جناب زینب نے باہر آ کے دیکھا تو جو ہماریاں کھڑی تھیں ان پہ رنگین پردے لگے ہوئے تھے۔ بیوی نے فرمایا زین العابدین میں اس میں نہیں بیٹھوں گی، اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا۔ زین العابدین انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں گزریں لوگ سمجھ جائیں حسین کے عزادار جا رہے ہیں۔ کالے کپڑوں میں پردوں کو تبدیل کروایا گیا۔ جب پھر محملوں کو لا کے بٹھا دیا گیا تو امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں، ماں سے، بہنوں سے، میری بہنوں سے، میری بیٹیوں سے، ہمارے گھر کے خاندان کی بیویوں سے کہو کہیں کہ واقع بیٹھ جائیں۔ ساری بیویاں بیٹھ گئی مگر رباب نظر نہیں آ رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام سجاد نے فرمایا مجھے پتا میری ماں کہاں ہے، ساری بیویاں میری مدد کریں، میرے ساتھ چلیں۔ اب آگے آگے امام سجاد، پیچھے پیچھے بیویاں، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ زندان شام میں قدم رکھا، دیکھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے نا، ایسے جناب رباب نے خبر سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا ہوا اور آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے سکینہ اٹھو، ہم مدینے جا رہے ہیں، سکینہ چلو۔ امام سجاد کے آواز آئی اماں چلیے۔ حکم امام پا کر جناب رباب نے قبر سکینہ کو چھوڑا مگر مڑ مڑ کے قبر کو دیکھتی رہی، محمل میں بیٹھی تو پردہ ہٹا کے دیکھتی رہی۔ جناب زینب نے شام کی عورتیں جو آئی بھی تھی رخصت کرنے کے لیے انہیں آواز دے کر کہا شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ ساری عورتوں نے کہا بیوی حکم فرمائے۔ جناب زینب نے فرمایا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ آپ کو شام لے جائے، اب کی دفعہ جب شام جائے نا تو جالی سے قبر سکینہ کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا۔ اجرکم اللہ،
حضرت اللہ 2 منزلیں اور میرے ساتھ آ جائیں. سب بیویاں محفلوں میں آ کے بیٹھ گئیں. قافلہ چلا. ایک ایسے موڑ پر, ایک ایسے سراہے پر آ کے قافلہ پہنچا کہ جناب زینب نے محفل سے امام سجاد کو آواز دی, زین العابدین یہ 2 مختلف رستے ہیں, کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اماں ایک مدینہ جاتا ہے, یعنی ایک طرف جائیں گے تو ہم مدینہ چلے جائیں گے, اور اگر دوسری طرف چلے گئے تو ہم کربلا چلے جائیں گے. جیسے ہی کربلا کا نام سنا تو چیخ مار کر روئیں. فرمایا زین العابدین میں پہلے کربلا جاؤں گا, سید سجاد میں پہلے بھائی کی قبر پہ جاؤں گا. ادھر حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول پہلے زائر قبر امام حسین, وہ نابینا ہو گئے تھے, آنکھوں سے صاف نظر نہیں آتا تھا, بالکل سنا کی بینا بھی نہیں تھے, کم دیکھتے تھے. اپنے غلام عطیہ کے ساتھ کربلا پہنچے. جیسے ہی کربلا کی حدود پہ پہنچے نا تو پھر اونٹ سے گرے اور پھر اس قبر کی طرف بڑھے جو حسین کی قبر ہے, اور قبر پہ جا کے خود کو گرایا ہے. اور پھر عطیہ کو آواز دے کر کہا دور جا کے بیٹھ جا, مجھے تنہا چھوڑ دے. عطیہ کہتا ہے میں دور بیٹھا دیکھ رہا تھا, مجھے یقین ہو رہا تھا کہ حسین بات کر رہے ہیں. اندر سے آواز آ رہی ہے, یہ امام حسین سے مکالمہ ہو رہا ہے, کیونکہ بولنے کا انداز بتا رہا تھا کہ 2 لوگ بات کر رہے ہیں. اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ اچانک ہڑبڑا کے کھڑے ہوئے اور آوازیں دینے لگے عطیہ قریب آؤ. کہتا ہے میں اپنے مالک کے حکم پہ دوڑ کر آیا, مجھ سے کہنے لگے اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے ذرا اس طرف دیکھو, کوئی کالے علم آ رہے ہیں. عطیہ کہتا ہے میں ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوا تو میں نے کالے علم آتے دیکھے, تو میں نے قریب آ کر کہا مالک یہاں سے کالے علم آ رہے ہیں. کہنے لگے مجھے سہارا دو اور میرے خیمے میں لے جا کے بٹھا دو. عطیہ نے بتایا تو نہیں, شاید قبر سے آواز آئی ہو, اے جابر میری بہن آ رہی ہے, جابر میری بہن کو رستہ دے دو. ادھر جناب زینب نے دور سے بھائی کی قبر کو دیکھا, اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا, کھڑے اونٹ سے خود کو گرایا اور یہ نوحہ پڑتی ہوئی گئی, بھائی تمہاری بہن شرمندہ ہے, تمہاری امانت کو شام میں چھوڑ کر آ گئی, سکینہ کو شام میں چھوڑ کر آ گئی. اجرکم اللہ, بہت رو دیا, مجھے اندازہ ہے گریہ ہو گیا. مگر ایک منزل اور آگے آ جائیے. جناب زینب نے بہت دیر امام حسین کے قبر پہ گریہ کیا. جب ساری بیویوں نے اپنے اپنے وارثوں کی قبروں پہ پرسہ دے دیا نا, تو جناب جابر نے امام سجاد کے پاس اپنا غلام بھیجا, اور غلام یہ خبر لے کر آیا کہ جابر کا پیغام ہے, اگر آپ نے پرسہ دے دیا ہو تو مجھ سے بھی پرسہ لے لیں. اب تک کسی نے پرسہ دیا, اب تک کسی نے پرسہ دیا نہیں تھا. پردہ لگایا گیا, جناب زینب اور بیویاں پردے کے اس طرف آ کے بیٹھے, جابر کے ساتھ امام سجاد بیٹھے. اب جابر امام حسین کا پرسہ امام سجاد کو اور امام حسین کی بیٹیوں اور بہنوں کو دینا چاہتے ہیں. کہ ایک مرتبہ جابر نے کہا, اے میرے مولا کی بیٹی زینب, اے میرے آقا علی کی بیٹی زینب, اے میرے نبی, اے میرے محبوب کی بیٹی زینب, میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ حسین نبی کے سینے پہ پیر رکھ کے کھڑے ہو جاتے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ حسین اپنے سینے پر اپنے حسین کو لٹا دیتے. اے زینب, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی حسین کے لبوں کا بوسہ دیتے تھے. جیسے ہی کہا نا جابر نے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی حسین کے گلے کا بوسہ دیتے تھے. تو چیخ مار کے روئی اور کہا, جابر تم نے بوسہ لیتے دیکھا ہے, میں نے خنجر چلتے دیکھا. جابر ان لبوں پہ میں نے چھڑی لگتے دیکھا, جابر اس سینے پہ میں نے گھوڑے دوڑتے. یا حسین
انجمن جانسران حسین کے ماتم دستے سے گزارش ہے کہ وہ فرش ادا پہ آئے اور نواخوانی